صبح آفس جانے سے قبل وہ ڈائننگ ٹیبل پہ جلدی جلدی ناشتہ کر رہی تھی. کل سے اس کا دل اتنا پرسکون تھا کہ کوئی حد ہی نہیں. کبھی کبھی انسان کو اپنا بوجھ بانٹ لینا چاہیے، مگر صحیح بندے کے ساتھ اور صحیح وقت پہ. نور بانو فاطمہ قریب ہی کچن میں کھڑی نور بانو کو ہدایت دے رہی تھی. آبدہ بھابھی اور سہرش دوپہر کے کھانے پہ یہاں ہوں گے. تم لنچ کی تیاری ابھی سے شروع کر دو. یوں کرنا کہ جوس کا گلاس لبوں سے لگاتے وہ ٹھہر گئی. یہ آبدہ چچی اور سہرش کے چکر ان کے گھر بڑھ نہیں گئے؟ پرسوں ہی تو آئی تھی اور پھپھو کے لیے بہت قیمتی جوڑا بھی لائی تھی. آج پھر کیوں بھلا؟ اماں اس نے جب فاطمہ کو آتے دیکھا تو اس نے بلایا. چچی کیوں آ رہی ہیں ابا سے ملنے؟ نہیں تمہاری پھپھو کے ساتھ شاپنگ پہ جانا ہے. سہرش کے کالج میں کوئی فنکشن ہے، اسے آئرش طرز کی دلہن بننا اور اس کے لیے کوئی خاص ڈریس بنوانا ہے. سبین کو تجربہ ہے نا کپڑوں کا، اس لیے. اچھا. وہ چمبے سے عبایا پہننے لگی تھی. پہلے تو سہرش کسی سے مشورہ نہیں لیتی تھی، پھر اب کیوں؟ اور پھپھو ہی کیوں؟ یا پھر وہ جہاں سکندر بنتی جا رہی تھی، ہر ایک پہ شک کرنا. اف. وہ نقاب کی پٹی سر پہ باندھ کر باہر نکل آئی. خیر جو بھی ہو. وہ اندر بیٹھنے ہی لگی تھی گاڑی کے. حیا؟ ارم کی آواز نے اسے چونکا دیا. وہ بیٹھتے بیٹھتے رکی اور حیرت سے پلٹی. ارم سامنے کھڑی تھی، سر پہ دوپٹہ لیا، آنکھوں تلے ہلکے، چہرے پہ سنجیدگی. ارم بات کرنی تھی تم سے. تم باہر جاؤ، حیا نے فوراً ڈرائیور کو کہا. بتاؤ کیا بات ہے ارم؟ اس روز میں نے جو سنا نا وہ وہاں جا کر بتا دیا. صرف اس لیے کیونکہ مجھے تم پہ غصہ تھا، کیونکہ تم نے میرا پردہ نہیں رکھا. ارم اگر تم نہ بھی بتاتی اور مجھ سے کوئی پوچھتا کہ وہ کیوں گیا تو میں خود ہی بتا دیتی. جہاں تک بات ہے میری، مجھے تایا نے رات کے 3 بجے فون کر کے پوچھا کہ میرے پاس کوئی دوسرا نمبر ہے یا نہیں. اگر تم نے مجھ پہ بھروسہ کیا ہوتا تو میں بھی تم پہ بھروسہ کرتی کہ تم مجھے پھنساؤ گی نہیں. وہ پرسکون انداز میں ارم کو سب کچھ کہہ رہی تھی. ارم چند لمحے لب کاٹتی رہی اور پھر نفی میں سر ہلایا. مگر میں نے اس روز تمہارے ساتھ زیادتی کی. I'm sorry for that. مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. حیا نے بغور اسے دیکھا اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ واقعی نادم ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور مقصد ہے. کوئی بات نہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو پڑتا ہے. اسی وقت سے آبدہ چچی پھپھو کے پیچھے پڑی ہیں کہ تمہارا پتہ صاف ہو جائے اور وہ جہاں کے لیے سہرش کی بات چلا سکے. کیا؟ ہاں، اسی لیے تو روز پھپھو کے پاس آ کر وہ بیٹھ جاتی ہیں. کیا تم نہیں جانتی؟ اب کہ ارم کو بھی حیرت ہوئی تھی. جو بھی ہے، مجھے ان باتوں سے بالکل فرق نہیں پڑتا. اس نے بظاہر تو لاپرواہی سے کہا تھا، البتہ اس کا دل اتھل پتھل ہو رہا تھا. مگر خیر. ارم نے گہری سانس لی. لمحے بھر کو وہ خاموش رہی اور پھر بولی. کیا مجھے تمہارا فون مل سکتا ہے؟ مجھے ایک کال کرنی ہے بس. اس کا لہجہ ملتجی نہیں ہوا بلکہ ہموار رہا. بس آج مجھے اس قصے کو ختم کرنا ہے، بس اسے خدا حافظ کہنا. تو یہ بات تھی. ارم نے جسے بھی فون کرنا تھا وہ اسے اپنے لینڈ لائن سے، اپنی ماں کے، اپنے بھابھی کے، کسی کے بھی فون سے کر سکتی تھی، مگر غالباً وہ پہلے پکڑی گئی ہوگی یا پھر سختی بڑھ گئی ہوگی، تبھی وہ خطرہ مول نہیں لیتی. ٹھیک ہے، مگر بہتر ہے کہ تم میرا فون سیٹ استعمال مت کرو. الہی بخش. اس نے دور کھڑے ڈرائیور کو آواز دی. وہ فوراً ہاتھ باندھے اس کے پاس آ گیا. کیا میں تمہارا فون لے سکتی ہوں 1 منٹ کے لیے؟ جی. اس نے اپنا موبائل پیش کیا اور دور چلا گیا. لو. حیا نے ارم کو فون پکڑا دیا. ارم نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے فون لیا اور تیز سے نمبر ملانے لگی. وہ گاڑی میں بیٹھی ہوئی دروازہ بند کیا. باہر ارم جلدی فون پہ دھیمی آواز میں کچھ کہہ رہے تھے. اسے کچھ سنائی بھی نہیں دے رہا تھا اور اس نے سننے کی کوشش بھی نہیں کی تھی. 1 منٹ بعد ہی ارم نے فون بند کیا. حیا نے بٹن دبایا. شیشہ نیچے ہوا. تھینکس حیا. اس نے فون حیا کو تھما دیا. میں چلتی ہوں. وہ تیز سے مڑی. جب وہ درمیانی دروازہ عبور کر گئی تو حیا نے موبائل کے کال ریکارڈز چیک کی. اس نے ڈائلڈ کالز میں سے کال مٹا دی تھی، مگر یہ نوکیا کا وہ ماڈل تھا جس میں ایک کال لاگ
الگ سے موجود تھا۔ حیا نے اسے کھولا، وہاں نمبر محفوظ تھا۔ اس نے وہ نمبر اپنے موبائل میں اتارا اور محفوظ کر لیا۔ الہی بخش، اس نے اب دور کھڑے الہی بخش کو واپس آنے کے لیے کہا۔ کبھی اگر ارم نے اسے پھنسانے کی کوشش کی تو اس کے پاس ثبوت بھی تھا اور موقع کا گواہ۔ الہی بخش کو آتے ہوئے اس نے دیکھ کر سوچا تھا، ذیشان صاحب کے آفس لے چلو جہاں اس دن گئے تھے، اور فون اس کو تھماتے ہوئے ہدایت کی کہ ارم بی بی میں تمہارا فون استعمال کیا ہے، یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ اور اس نے اس بات میں سر ہلایا اور اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ ذیشان انکل آفس میں نہیں تھی، ان کی سیکرٹری پھر بھی سے آفس لے گئی کیونکہ رجا اندر تھی۔ اب بیٹھ جائیے، سر ابھی آتے ہوں گے۔ وہ بنا اثر لیے کاؤچ پہ بیٹھ گئی۔ اس نے ابایا کو بہت سی جگہوں پر دیکھا، مگر جب دوسرے غلط ہو کر اتنے پر اعتماد ہو سکتے ہیں تو وہ درست ہو کر کیوں اتنی پر اعتماد نہ ہو؟ اور وہ بھی کتنی پاگل تھی نا جو ٹالی اور اس کی باتوں کو دل سے لگا لیتی تھی۔ ٹالی بیچاری نے چند ایک فکرے اچھالنے کے سوا کہا ہی کیا تھا؟ وہ تو اہل مکہ تھے، ان سے کیا گلا؟ اصل اذیت دینے والے تو بنوں کو رہتا تھے، مگر یہ جنگ وہی جیتتا ہے جو ہار نہیں مانتا، اور پھر انسان کو کوئی چیز اس وقت تک نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے۔ اسی لمحے اسے ڈی جے کی یہ بات یاد آئی تھی۔ دھیان بٹانے کے لیے اس نے سر جھٹکا تو خیال آیا کہ رجا اس لمبے سے کاؤچ کے دوسرے سرے پر بیٹھی تھی، چہرہ اخبار پہ اتنا جھکائے کہ گھنگریالے بال صفحے کو چھو رہے تھے، اور وہ قلم سے اخبار پہ نشان لگا رہی تھی۔ اسے ورڈ پزلز اچھے لگتے تھے نا، حیا کو بھی بہت اچھے لگتے تھے، مگر وہ آخری پزل ابھی تک حل نہیں ہو سکا تھا۔ اور رجا تو اس کی مدد نہیں کر سکتی تھی، مگر شاید وہ رجا کی کوئی مدد کر سکتی تھی۔ رجا کیا کر رہی ہو؟ وہ نرمی سے کہتی اٹھی اور اس کے قریب آئی۔ رجا نے آہستگی سے سر اٹھایا، خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر اخبار کو اس کے سامنے کیا۔ اس کی حرکات بہت آہستہ تھی۔ اسے بچی پہ بہت ترس آیا، مگر پھر سوچا کہ وہ ترس کیوں کھا رہی ہے؟ جب وہ اب نارمل لڑکی اپنی تمام تر ہمت مجتمع کر کے محنت کر رہی ہے تو وہ اس کے بارے میں ہمدردی اور تعصب سے کیوں سوچے؟ اسے تو 27 سے سوچنا چاہیے نا۔ دیکھاؤ کیا ہے یہ؟ اس نے وہ پرانا مڑا توڑا اخبار رجا کے ہاتھ سے لیا۔ ایک ہی پزل پہ وہ کافی دن سے لگی ہوئی تھی، شاید اسی لیے وہ جگہ جگہ سے خستہ حال لگ رہا تھا۔ ذیشان انکل یقیناً اپنی محبت میں سمجھتے تھے کہ رضا یہ پزل حل کر لے گی، ورنہ وہ شاید ذہنی طور پر کافی پیچھے تھی۔ تم سے یہ حل نہیں ہو رہا؟ اس نے پیار سے پوچھا، اور رجا نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ ایک ثانیے کو اسے بے اختیار بہارے گولی یاد آئی۔ اچھا دیکھو، یہ جو پہلا لفظ ہے نا، یہ ایک ایناگرام ہے۔ ایناگرام یوں ہوتا ہے جیسے کسی لفظ کے حروف آگے پیچھے کرو تو نیا لفظ بن جائے۔ جیسے سائلنٹ کے حروف اگر عدل بدل کیے جائیں تو لسن بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں ایناگرام میں بہت حکمت، بہت دانائی چھپی ہوتی ہے۔ اب یہ پہلا لفظ دیکھو، یہ لکھا ہے ٹرائی ہیرو پارٹ۔ یہ کسی مووی کا نام ہے۔ تمہیں بتانا ہے کہ اس کے حروف اگر عدل بدل کرو تو کس مووی کا نام بنتا ہے، ٹھیک؟ رجا نے کچھ نہیں کہا، وہ بنا تاثر کے خالی آنکھوں سے حیا کو دیکھتی رہی۔ حیا نے چند ثانیے اس لفظ کو غور سے دیکھا، پھر اس کی سمجھ میں آ گیا کہ ٹرائی ہیرو پارٹ کے حروف کی جگہ آگے پیچھے کرنے سے کیا بنتا ہے؟ ہیری پوٹر۔ دیکھو اسے ہیری پوٹر بنتا ہے، اور یہاں لکھو ہیری پوٹر۔ اس نے اخبار رجا کو تھمایا۔ رجا نے دھیرے سے اس بات میں گردن ہلائی اور بہت آہستگی سے ایک ایک خالی جگہ پر حروف اتارنے لگی۔ اب یہ اگلا مجموعہ دیکھو، اولڈ ویسٹ ایکشن۔ اس سے کسی مشہور ایکٹر کا نام بنتا ہے جو پرانی انگریزی ایکشن فلموں میں کام کیا کر سکتا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ان تینوں الفاظ کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگے۔ ذیشان انکل کے پاس وہ کس کام سے آئی تھی؟ وہ سب کچھ بھول چکی تھی۔ او ہاں، کلائنٹ ایسٹ ووڈ۔ وہ ایک دم چونکی، بہت ہی دلچسپ پزل تھا۔ ویسے میں تمہیں چیٹنگ کروا رہی ہوں اور یہ بہت غلط بات ہے۔ چلو اب باقی تم خود سالو کرو، بس تمہیں ان حروف کی جگہ کو عدل بدل کر کے دیکھنا ہے جیسے ہی میں نے کہا، اور پھر تم نئے الفاظ بنانا سیکھ جاؤ گی۔ بات ختم کرنے سے قبل اس کے ذہن میں آخری پزل کی طرف بھٹکا۔ سواپ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ وہ کوئی ہنٹ دے رہا ہے ان حروف کی جگہ کو سواپ کرنا اور کوئی نیا لفظ بنانا، مگر وہ کل 12 حروف تھے اور پاس ورڈ تو 8 حروف ہونا چاہیے۔
پھر وہ اس سے کیا بنا سکتی ہے؟ ایک دم وہ بے چینی سے اٹھی. ہو سکتا ہے 2 الفاظ کا کوئی ایناگرام ہی ہو. ایناگرام کے ذریعے کوڈ لکھنا تو بہت قدیم طریقہ ہے نا. یہ ہر دور میں استعمال ہوتا ہے. فلسفے میں، آرٹ میں، فکشن میں، جاسوسی میں، ہر چیز میں کہیں نہ کہیں ایناگرامز کا ایک کردار ہوتا ہے. اسے پہلے یہ خیال کیوں نہیں آیا تھا بھلا؟ فلیش ڈرائیو اس کے پاس پرس میں ہی تھی، مگر اسے اس وقت لیپ ٹاپ چاہیے تھا اور وہ ابھی یہ کام کرنا چاہتی تھی. ذیشان انکل سے وہ بعد میں مل لے گی، ابھی اسے آفس پہنچنا تھا جہاں تنہائی میں وہ یہ کام کر سکے. باہر سیکریٹری کو بتا کر، رجا کو بائی کہہ کر وہ تیز سے نکل گئی. گاڑی میں اپنے موبائل کو سے گوگل آن کیا اور ایک ایناگرام فاؤنڈر ویب سائٹ کھولی تاکہ وہ دیکھ سکے کہ سائٹ سٹور سے کتنے ممکنہ الفاظ بن سکتے ہیں. 5483 مجموعات. نتیجہ دیکھ کر اس نے گہری سانس لی. اب ان میں سے کون سا درست ہوگا بھلا؟ خیر، وہ ان الفاظ کو دیکھتی رہی، شاید کچھ مل جائے. پہلا مجموعہ تھا پیسٹی پاؤڈرز، ٹرے سواپڈ، ٹرائی سواپڈ. وہ ان عجیب مجموعات پر نظر گزارتی تیزی سے موبائل اسکرین کو اوپر سے نیچے کر رہی تھی اور ایک مجموعے پر اس کی نظر ٹھہر گئی. سٹوری سواپڈ کے آگے کے حروف پیچھے کرنے سے بننے والے یہ 2 لفظ. ٹائپ پاسورڈ. ٹائپ پاسورڈ یعنی کہ پاسورڈ ٹائپ کرو. کیا مطلب؟ اور پھر روشنی کے کسی کوندے کی طرح وہ اس کے دماغ میں روشن ہو گیا. پاسورڈ میں پورے 8 حروف ہوتے ہیں. ٹائپ پاسورڈ کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی خفیہ ٹائپ کرے گی، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ وہ لفظ پاسورڈ ٹائپ کرے گی. لفظ پاسورڈ جو آج تک دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا پاسورڈ ہے. لاکھوں ای میل ہولڈرز کے پاس پاسورڈ آج بھی یہی وہ لفظ پاسورڈ ہی ہے. دنیا کا سب سے کامن، سب سے آسان پاسورڈ. اس نے موبائل بند کیا اور پرس میں ڈالا. تیز چلا ہوئے الہی بخش، اس سے اپنے آفس جانے کی جلدی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی. میں آفس جا رہی ہوں، مگر پلیز میں کسی سے ملنا چاہتی، سو مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، ٹھیک؟ ابا کی سیکریٹری کو حکمیہ لہجے میں کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئی تھی. آفس مقفل کرتے اور نقاب اتارنے کے بعد اس نے فوراً سے لیپ ٹاپ کھول کر میز پر رکھا اور پرس سے مخملی ڈبی نکالی. اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. اندر سے فلیش ڈرائیو ویسی ہی رکھی تھی. اس نے اسے باہر نکالا اور ڈھکن کھول کر ساکٹ میں ڈال دیا. چند لمحے بعد اسکرین پہ 8 چوکٹے اس کے سامنے آ گئے. کی بورڈ پہ انگلیاں رکھ کر اس نے لمحے بھر کو آنکھیں بند کر کے گہری سانس کھینچی اور پھر آنکھیں کھولی. اگر وہ غلط ہوئی تو وہ اس فائل کو کھو دے گی، مگر اسے یقین تھا کہ پاس ورڈ ہی وہ لفظ ہے جو اسے اس فائل میں داخل کرے گا. ٹھنڈی پڑتی انگلیوں سے اس نے ٹائپ کیا PASSWORD اور انگلی پر انٹر پر انگلی رکھ دی. چند لمحے بعد خاموشی چھا گئی. پھر ہر سگنل چمکا، ایکسس گرانٹڈ، پاسورڈ درست تھا. یا اللہ! وہ خوش ہو گئے یا حیران تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر دل تیز سے دھڑک رہا تھا. اسکرین پہ اب وہ فائل کھل رہی تھی جو اس کے لیے پروگرام کمپیوٹر نے کھولا اور ونڈو میڈیا پلیئر تھا. میڈیا پلیئر؟ اس نے چمبے سے اسکرین کو دیکھا. اس کا مطلب ہے وہ فائل کوئی ویڈیو تھی یا آڈیو تھی. اس کا پہلا خیال اپنی اور ارم کی ویڈیو کی طرف گیا، داور بھائی کی مہندی کی طرف، مگر اسے کچھ زیادہ سوچنے کا موقع نہ ملا. وہ کوئی ویڈیو تھی اور شروع ہو چکی تھی. اس کے پہلے منظر پہ نظر پڑتے ہی حیا سلیمان کا سانس رک گیا. اسے لگا وہ کبھی ہل نہیں سکے گی. اللہ اللہ، یہ کیسے؟ وہ سفید پڑتا چہرہ لیے چمکتی اسکرین کو دیکھ رہی تھی. جو کام نپٹا کر اسے بہارے گل سے نپٹنا تھا نا، وہ کام ابھی ہوئے ہی نہیں تھے. مگر وہ جانتا تھا کہ آج دوپہر سے اچھا موقع اسے حلیمہ عثمان کے گھر جانے کا مل ہی نہیں سکتا، اس لیے وہ ادھر آ گیا. حلیمہ آنٹی نے دروازہ کھولا تو وہ سامنے کھڑا تھا، سوٹ میں ملبوس، وہی گلاسز، جیل سے پیچھے کیے بال اور عبدالرحمن کے ماتھے کے مخصوص بل. عبدالرحمن آ جاؤ، وہ خوشگوار حیرت سے کہتے ہوئے ایک طرف ہوئی. سفیر کدھر ہے حلیمہ؟ بے تاثر اور سپاٹ انداز میں پوچھتے ہوئے اس نے اندر قدم رکھا. اور یہ تو طے تھا کہ وہ لوگ کبھی ریلیشن شپ ٹائٹل سے بلایا نہیں کرتے تھے، صرف ان کے پہلے نام لیا کرتے تھے. ہوٹل میں ہوگا، کال کروں؟ نہیں، آپ اسے کال نہ کریں. اور بہارے؟
جتنا حلیمہ عثمانی سے جانتی تھی وہ بھانپ گئی تھی کہ وہ بہت برے موڈ میں تھا. وہ اندر اسٹڈی میں ہوگی بیٹھی ہوگی, بہت اداس ہے. حرکتیں جو ایسی ہیں. بنا دستک دیے دروازہ دھکیلا تو کرسی پہ بیٹھی بہار گل نے چونک کر اوپر دیکھا. پورے گھنگریالے بالوں کی پونی بنائے لمبے فراک میں ملبوس وہ تو واقعی غمزدہ لگ رہی تھی. اسے دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی. عبدالرحمن, بہت اچھا لگتا ہے نا تمہیں دوسروں کو اذیت دے کر. میں تمہارے لیے کیا نہیں کرتا اور تم بدلے میں میرے مسائل پڑھانے پہ تولی ہو. تم میری دشمن ہو یا دوست؟ تم مجھ سے ناراض ہو عبدالرحمن؟ نہیں نہیں, میں تو تم سے بہت خوش ہوں. اتنا پیسہ خرچ کر کے اتنی مشکل سے میں نے تمہارے لیے پاسپورٹ بنوایا, نئی شناخت, نیا گھر, نئی زندگی, مگر تم نے اسے جلا دیا. مجھے نہیں چاہیے نیا گھر. اگر میں چلی جاتی تو تمہاری مدد کون کرتا؟ میں تو تم سے تمہاری مدد کا وعدہ کیا تھا نا. تمہیں میری ضرورت ہے, میں اس لیے نہیں گئی. اچھا, مجھے تمہاری ضرورت ہے؟ ہاں ہے, میں تمہیں چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی. مجھے ایک بے وقوف بچے کی مدد کی کبھی ضرورت نہیں ہے. سنا تم نے؟ مجھے بچہ مت کہو عبدالرحمن. میں پورے سارے 5 سال بعد 15 سال کی ہو جاؤں گی. اور پھر تم مجھ سے شادی کرو گے نا؟ بہار گل, میں تم سے کبھی شادی نہیں کروں گا, بلکہ جو تم کر رہی ہو اس سے تم مجھے مروا ضرور دو گی. نہیں, ایسے مت کہو, میں تمہیں ہرٹ نہیں کر سکتی. مگر تم ہمیشہ مجھے ہرٹ کرتے ہو. تم ہمیشہ مجھ سے جھوٹ بولتے ہو. اچھا, کون سا جھوٹ بولا ہے میں نے؟ ذرا میں بھی تو سنوں. بہت سارے جھوٹ. اتنے تو ادلار میں بگلے نہیں ہیں جتنے جھوٹ تم نے مجھ سے بولے. مگر مجھے اب سب پتہ چل گیا. مثلاً کیا پتہ چل گیا تمہیں میرے بارے میں؟ بہت سی باتیں. یہ کہ تمہارا اصلی نام عبدالرحمن نہیں ہے, اور یہ بھی کہ تمہارا نام جہاں سکندر ہے اور تم ہی حیا کے کزن ہو. صبر نہیں ہوا عائشہ سے. میں نے اسے کہا تھا جاتے وقت بتائے. اس نے ابھی بتا دیا؟ اس نے اپنے جاتے وقت ہی بتایا تھا. تم بہت جھوٹی ہو عبدالرحمن. اور یہ بات تم نے کتنے لوگوں کو بتائی ہے؟ کسی کو بھی نہیں. پرومس. مجھے امید ہے تم اسے راز رکھو گی. کیا تمہیں راز رکھنے آتے ہیں بہار گل؟ مجھے راز رکھنے آتے ہیں. تمہارا پاسپورٹ کہاں ہے؟ میں نے جلا دیا اور میں یہاں سے نہیں جاؤں گی. میں تمہارا نیا پاسپورٹ جلدی بھجوا دوں گا اور تمہیں جانا پڑے گا کیونکہ میں بھی یہاں سے جا رہا ہوں. کدھر؟ ہمارے ساتھ؟ نہیں, بلکہ یہاں سے بہت دور, اور میں تم سے آخری دفعہ مل رہا ہوں. اب ہم کبھی نہیں ملیں گے. تم مجھے ایک اچھی یا بری یاد سمجھ کر بلا دینا. مجھے یہاں سے نکلنا ہے اس سے قبل کہ میں گرفتار ہو جاؤں, اور اگر میں گرفتار ہو گیا نا تو مجھے پھانسی ہو جائے گی. اور اگر تم نہیں چاہتی کہ میرے ساتھ یہ سب ہو تو میری بات مانو. جب پاسپورٹ آئے تو چلی جانا. مگر تم کہاں جا رہے ہو؟ میں جہاں بھی جا رہا ہوں اس کے بارے میں تمہیں, آنے, عائشہ یا پاشا بے کو نہیں بتا سکتا, اس لیے یہ سوال مت کرو. کیا تم نے کبھی کسی کو نہیں بتایا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ میں نے آنے سے کچھ دن پہلے حیا کو بتایا تھا. اسے معلوم ہے کہ میں کدھر جا رہا ہوں. اسے راز رکھنے آتے ہیں. یہ کہہ کر وہ دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکل گیا. بہار گل اس کے پیچھے باہر آئی. بھیگی آنکھوں سے اس نے اپنے عبدالرحمن کو بیرونی دروازہ پار کرتے دیکھا. یہ خیال کہ وہ اسے آخری دفعہ دیکھ رہی ہے بہت اذیتناک تھا. آنسو ٹپ ٹپ اس کے چہرے پہ لڑکنے لگے. آج پہلی دفعہ اسے یقین آیا کہ وہ آخری دفعہ عبدالرحمن کو دیکھ رہی ہے. مگر بہت جلد وہ غلط ثابت ہونے والی تھی.